حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا، وہ نہایت ہی غریب شخص تھا، اتنا غریب تھا کہ کئی دن فاقوں میں گزر جاتے تھے۔ ایک دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے، اس شخص کی آپ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ وہ شخص کہنے لگا، اے کلیم اللہ، آپ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے ہیں، آپ میری طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ فریاد پیش کر دیں کہ میری آنے والی زندگی کا سارا رزق ایک ہی دم مجھے عطا فرما دیں، تاکہ میں چند دن تو اچھی طرح کھا پی کر جاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی فریاد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ پروردگار عالم نے اس کی فریاد قبول فرما لی اور اسے چند بکریاں، گندم کی چند بوریاں اور جو چیزیں اس کے مقدر میں تھیں وہ سب عطا فرما دیں۔ اسی طرح 1 سال کے لگ بھگ کچھ عرصہ گزر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا کہ میں نے فلاں بندے کی فریاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا اور اللہ نے اس کا سارا رزق اس کو عطا فرما دیا تھا، اس نے رزق اپنا کھا کر ختم کر لیا ہوگا، نہ جانے اب کس حال میں ہوگا۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی خبر گیری کے لیے اس کے گھر کی طرف چل پڑے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر پہنچے تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس نے عالی شان مکان بنایا ہوا ہے، اس کے دوست آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے دسترخوان لگے ہوئے ہیں، ان پر قسم قسم کے کھانے پڑے ہوئے ہیں، سب لوگ آ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سارا منظر دیکھ کر بڑے حیران ہوئے اور اسی حیرانگی میں واپس مڑ آئے۔ جب کچھ دنوں کے بعد آپ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کی کہ اے پروردگار عالم، آپ جل شانہ نے اس شخص کو ساری زندگی کا رزق عطا فرما دیا تھا، وہ رزق تو تھوڑا سا تھا، اب تو اس کے پاس کئی گنا زیادہ نعمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے موسیٰ، اگر وہ رزق اپنی ذات پر استعمال کرتا تو اس کا رزق تو وہی تھا جو ہم نے اس کو دے دیا تھا، لیکن اس نے ہمارے ساتھ نفع کی تجارت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، اس نے کون سی تجارت کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے مہمانوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا اور میرے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیا، اور میرا یہ دستور ہے کہ جو میرے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے میں اسے کم از کم 10 گنا زیادہ دیا کرتا ہوں، چونکہ اس کو تجارت میں نفع زیادہ ہوا ہے، اس لیے اس کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے۔ ناظرین گرامی، معلوم ہوا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے مال و رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ بے شک ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور اخلاص نیت اور کھلے دل سے خرچ کریں۔ یقین مانیں اگر اللہ کو ہماری کوئی بھی سخاوت پسند آ گئی تو بات بن جائے گی اور ہماری دنیا و آخرت سنور جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اللہ کے عطا کردہ مال و رزق سے اللہ کے حقدار بندوں پر خرچ کرنے والے بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔